the fact that they are just a very good team? A superb team. I think they are out there to win the Champions Trophy. I think ایک hurdle تھی آسٹریلیا جس کو وہ پار کر چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے. باقی اب فارمیلٹیز I don't want to say this but وہ اب ساؤتھ افریقہ یا نیوزی لینڈ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ ٹیم تھی جہاں پہ اسمتھ کر سکتا تھا. اسمتھ کو 100 کر جاتا تو شاید 295 290, شاید کیرے کر جاتا تو 280 285. کیپٹلائز نہیں کیا گیا. دو کہ آئی تھنک وکٹ کو اتنا زیادہ کچھ کیا نہیں جتنا ہم ڈر رہے تھے وکٹ کے بارے میں, ہے نا. آج کہا بھی تھا جڈیجا نے آفٹر دا فرسٹ اننگز کہ وہ گریپ وہ ٹرن نہیں ہے جو پچھلے میچ میں. سو آئی تھنک اگین ہیڈس اگر تھوڑی دیر صبر کر جاتے. دیکھیں یار ٹھیک ہے جتنے مرضی آپ بڑے پلیئر ہیں اچھے پلیئر ہیں, پہلی بال نہیں بنتی یار, پہلا اوور نہیں بنتا. تھوڑا سا صبر کر جاتے. ہیڈ سے تو بہت بات ختم کر دی تھی آلموسٹ. انہوں نے آلموسٹ گرا لیا تھا انڈیا کو. ٹریوس ہیڈ نے, ٹریوس ہیڈ یہی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ. اگر وہ کھیل جاتا 10 اوور پھر اور وارن کو وہ کر دیتا نیوٹرلائز تو دین گیم وڈ ہیو بین اوور. بہت ساری غلطیاں ہیں بٹ اگین انڈیا ڈیزرو ٹو بی آؤٹ. وہی بات آ جاتی ہے شعیب کہ جب آپ ٹیم بناتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا بیلنس کیسا ہوتا ہے. اوور آل اسپنرز بھی ہیں, آل راؤنڈرز بھی ہیں, مڈل آرڈر بھی ہے. اور آج انڈیا کا جو مڈل آرڈر ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ روہت شرما اچھا سٹارٹ دیتا ہے تو آج آپ دیکھ لیں 4 جو ان کے مین پلیئرز تھے سب نے اسکور کی. بالکل کیا ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ آسٹریلیا تھوڑا سا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنڈیشنز کو اپنے اندر رکھ کے انہوں نے ویسا کمبینیشن جو ہے نا اپنے اندر سوچ کے انہوں نے کہا بس اب یہی ہے. انہوں نے جو پریویس میچز کھیلے نو ڈاؤٹ آج جو پچ تھا وہ بہتر تھا. آج اسپنرز کو بھی آن دی اپ جو ہے وہ ڈرائیوز لگ رہے تھے, بیک فٹ پنچز لگ رہے تھے, سوائے انگلش کے وہ ایک ایسا بال تھا جو تھوڑا سا ہولڈ ہوا. اس کے علاوہ آپ فلو میں جو ہے کھیلا جا رہا تھا. دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی طرف آ جائیں تو وہ بہت پرڈکٹیبل ہو کے اپوزیشن کے اگینسٹ وہ سامنے آ رہے ہیں. وہ 4 اسپنرز کی صورت میں ہو, وہ چاہے اوپنر انہوں نے میک شور یہ کرنا ہے کہ 10 اوورز میں ایٹ لیسٹ 60 رنز جو ہے وہ ہونے چاہیے تاکہ وہ مومنٹم جو ہے وہ ڈیپ ان دیئر اننگز جو باقی کے بیٹرز ہیں ان کے لیے وہ آسان ہو. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو وہ کنڈیشنز ٹھیک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی بہت زیادہ اسٹرینگس پہ کھیل رہے ہیں. وہ کمبینیشن کی صورت میں ہو یا ان کا پرسنل گیم ہو. آسٹریلیا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ کھیلا ہے اور وہ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بیک فائر کر گیا ان کو آج کے میچ میں. یوزلی آپ دیکھتے ہیں میچز میں کوہلی از اے یوزل سسپیکٹ. ابھی آپ کبھی بھی کسی چیز کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یس یو نو اٹ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو پٹ این امپیکٹ. آج بھی وہی ہوا, پلیئر آف دا میچ بنے 84 کیے. سیمز لائک کہ اپوزیشن پہلے تو پلان ان کے اگینسٹ کرے اینڈ دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ فیز. دیکھیں وہ اسٹیج کا ماسٹر ہے, اس کو پتا ہے اسٹیج کیپٹلائز کیسے کرنی ہے, اس کو کیش ان کیسے کرنا ہے, کہاں سٹیج بنانی ہے. ہی از اے ماسٹر, اسی لیے لوگ ان کو کنگ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی نوز ہاؤ ٹو ون میچز فار دا کنٹری. ڈفرنٹ کنڈیشن آ جائے, کہیں پہ بھی چلے جائیں, ان کی کیلکولیشن اتنی اسٹرانگ ہے. آج کی اننگز بھی ایک لرننگ فیز ہے فار ایوری ون. لائک میں نے آج بہت کچھ چیزیں سیکھی کہ کوئی ایک پلیئر اتنا کنسسٹنٹ چیز میں کیوں ہے. نمبر 1 ہم فٹنس کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے میں ہمیشہ جو کہتا ہوں کہ ایک کمپیوٹر سیٹ ہے اس کے دماغ میں وراٹ کوہلی کے, کہ ہی نوز کہ میں نے کس سچویشن کو کیسے بڑا کرنا ہے, اسٹیج کیسے چھکا مارنا اس کو بھی آتا. بیٹ شاٹ وہ بھی کھیل سکتا ہے بٹ ہی کنٹرولز آل دیٹ تھنگ. اور اپنی رائٹ مومنٹ کے اوپر باری لینا, میچ کو لمبا لینا, لے کے جانا. اور کسی ایک سٹیج پہ بھی ان کے 70 جتنے بھی انہوں نے 18 رنز کیے ہیں, کسی سٹیج پہ بھی میچ انڈیا کے وننگ زون سے باہر نہیں گیا. اٹ واز آلویز ان کنٹرول. کبھی یہ نہیں ہوا کہ 5.5 کی ایوریج ملی تو اس نے 9 کی ایوریج چھوڑ کے آؤٹ ہو کے باہر چلا گیا. ہی میڈ شور کہ جی میں یہاں پہ ہوں تو میں جتوا کے جاؤں گا. تو میں جتنی تعریف کروں وراٹ کوہلی کی, اس پوری ٹیم کی, ایز اے یونٹ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ 2 ٹیموں کو جب آپ ہرانے کے بارے میں نے پری میچ میں بھی بات کی کہ ایز اے پلیئر آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے سکلز کو. پاکستان یا کوئی بھی اپنے بگیسٹ رائیولری کے خلاف بڑا پرفارم کرو اور آسٹریلیا کو ہراؤ. جب آپ یہ 2 ٹیموں کے خلاف پرفارم کریں گے یو ول بی اے میگا اسٹار. وراٹ کوہلی اور روہت شرما نے یہ کام پکڑا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف میچ آئے گا بیسٹ پاسبل پرفارمنس لے کے آئیں گے, آسٹریلیا کے خلاف میچ آئے گا بیسٹ پاسبل پرفارمنس لے کے آئیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو لرن کرنی چاہیے اینڈ دیٹس اے ریزن دے ڈیزرو ٹو بی دیئر. کیونکہ ہر ایک ٹیم کا ایک پلیئر اپنے اپنے رول کو ڈیفائن, جو بھی رول ہے اس کو وہ پورا جو ہے وہ اپنا ریزلٹ دے رہا ہے. اچھا کرکٹ انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, کوہلی کی جب بات ہو رہی ہے وراٹ کوہلی کی, کہ
टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए. दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो. देखिए कहते हैं ना एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं. ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज अबाउट अचीविंग एक्सीलेंस. इट इज नॉट अबाउट बीटिंग इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर. वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं. और इनकी क्रिकेट की सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं. ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर. तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नजर आएंगी, और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नजर आएंगी. तो वो सबको साथ लेके चलते हैं. और जैसे हफीज भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात यह है कि जिस वक्त ये आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था. ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको, उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहां से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया. 56 सिंगल्स जी विराट कोहली की फिटनेस की. क्या बात, क्या बात, क्या बात. क्या बात. मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर. व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड? बिकॉज रेजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है. आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें बैक इन मैं लाइन है. जी प्लीज. He just wanted more. हंगर. He just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकता है? He just want it. दसो 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले ये समझाना पहले. 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना 70 सिंगर पिछले मैच में भी. थोड़ा ना इसको एलैबोरेट जरा अच्छे से करना चाहिए. जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग में अब एक चीज से उसकी जान छूट गई है. उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी. तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई. फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में. तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो. देखिए जो बंदा एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील. तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है. वो देखे कि सबसे टफ चीज है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी जुबान को टेस्ट लगा हुआ है, तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए. लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज से नहीं आती. वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तभी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन लाइफ हो, और वो उस बंदे की है. एक और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन ही ऑल्सो हैज दैट फेथ इन बैटर्स बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम. वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए हैं, और पीछे भी उसको पता है ही इज गॉट पीपल हु ही कैन डिपेंड ऑन, जो खत्म भी कर सकते गेम. सो ही डजंट हैव दैट एडेड प्रेशर दैट सम प्लेयर्स माइट हैव के टोटल डिपेंडेंसी उसी पे. यार आई थिंक 2 बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ. एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूं. और मार्केट साइज देख, ह्यूज. इतने मार्केट साइज के बाद भी तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई लेकिन सोचने की बात है. ROI क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या? ये रिजल्ट नहीं वही मैं एक बात कर रहा हूँ. बैक इन डेज मैं कंपीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट. उसको मुबारक हो, इस एरा में पैदा हुआ है, और
اور اس کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو کہ وہ بہت اچھی طریقے سے سوچ کے اپنے مارکیٹ سائز کو بھی سمجھتا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو بھی سمجھتا ہے, گیم اویئرنیس کو بھی سمجھتا ہے, میڈیا کو بھی سمجھتا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کی اللہ کی ججمنٹ کو غلط مت سمجھو, کیونکہ اللہ سمجھتا ہے, اللہ بالکل ٹھیک سمجھتا ہے کہ اس کو جو میں دے رہا ہوں اسی قابل ہے. اب اس کے پاس سوشل میڈیا سکلز بھی ہیں, میڈیا پہ بھی اچھا بولتا ہے, چیز بھی اچھا کرتا ہے, اسٹیج بھی اچھا کرتا ہے, گائیڈ بھی اچھی کرتا ہے, سب کو اچھا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونلی اسکلز ڈز ناٹ مین نتھنگ, بٹ اچھا دماغ بھی, جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایجلٹی کی بھی حفیظ ایک دفعہ بات کی تھی اپنے ایک انٹرویو میں, کہا تھا کہ کس طرح سے اٹ ہیلپس ہم ان دا فیلڈ. فار ایگزامپل وین ہی از فیلڈنگ اور اگر کوئی کیچ کی طرف ان کو بھاگنا پڑتا ہے تو وہ جو ایجلٹی ہے وہ 1-2 سیکنڈ ان کو پہلے پہنچا دیتی ہے ٹو گیٹ انڈر دا بال. آئی مین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ, انہوں نے اتنی مطلب ان ڈیٹیل بات کی تھی اینڈ ویل تھاٹ آؤٹ کہ ہاؤ انہوں نے لنک کیا تھا کس طرح سے ان کی فٹنس اور ایجلٹی helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact کہ ان کی calculations بھی ہوئی ہوئی ہیں کہ ایک سیکنڈ میں بچا رہا ہوں اس بال تک پہنچنے. اصل میں جو زیادہ امپورٹنٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کی کمٹمنٹ لیول اتنا ہائی ہے کہ ایون ایک ایز اے فیلڈر ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیو ایون اے انچ کہ یار یہ یہاں سے کیسے گزر گیا. اس نے اپنے اسٹینڈرڈ اتنے ہائی کیے ہوئے ہیں ایز اے پلیئر. وہ ایک بال پہ وہ جو انٹینسٹی اور وہ جو ایجلٹی اور وہ جو ایفرٹ کر کے دکھاتا ہے, he thinks, which is a right thing to think as a batsman, as a bowler, whoever you are, کہ میں اگر ایک بال کے اوپر اپنی انرجی دے رہا ہوں, I'm not losing my energy, I'm basically pushing myself for the thing جو مجھے بعد میں فائدہ ملے گا. اس کی ایک بال کے اوپر جو وہ پش کرتا ہے, he believes کہ اس کی بیٹنگ میں اس کو اتنا فائدہ ملتا ہے کیونکہ اس کی باڈی کم کے اوپر سیٹسفائڈ نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ آپ دریا بنتے ہیں, کہتے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی ڈز. اس کی اسمال ایفرٹ, وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں انرجی لوز کر رہا ہوں, وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے پش کرے گا میری بیٹنگ میں اور میچ وننگ انٹینسٹی کو مینٹین کرنے میں. تو آئی تھنک کوئی اس کو کمپیئر کرنا مجھے لگتا ہے بہت بڑی زیادتی ہوگی. وراٹ کوہلی ایٹ دا مومنٹ از اے کنگ اٹ سیلف ہمسیلف, کہ وہ کہیں پہ بھی